تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. اب آئیے بلا تاخیر خطیب خصوصی کی حیثیت سے سرزمین سنبل سے چل کر کے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں. نقیب اعظم ہندوستان جن کی نقابت کا چرچا ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی ہے. یقیناً جن کو شیر رضا کہا جاتا ہے بالخصوص اپنے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر. اس انداز سے مہمان کا استقبال کریں گے. یہ سنیوں کی ریت نہیں ہے. سنیوں کی ریت بلکہ یہ ہوا کرتی ہے کہ حضرت بیدم وارسی کی زبان میں سنے تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے شکوہ نہیں برباد رکھ برباد رہنے دے. مجھے شکوہ نہیں برباد رکھ برباد رہنے دے مگر للہ اپنے دل میں میری یاد رہنے دے. مگر للہ میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے. اور ہم وہ سنی ہیں الحمدللہ. ہم تو کہتے ہیں کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں. جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں. نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں اور نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں. اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں. نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں. اور جہانے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں. حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ آئیے اپنے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے حسنی حسینی بنا کر کے نعرے کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. محفل میلاد مصطفیٰ مذہب اسلام عظمت اسلام مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ان چار مثلوں کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جاتا ہے کہ در دیوار پر کاغذ رگڑ کر نعت لکھنی ہے. میرے آقا تیری جالی پکڑ کر نعت لکھنی ہے. میں مداح محمد ہوں وہ مداح زمانہ ہے. مجھے تو روبرو اس کے اکڑ کر نعت لکھنی ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن. سب مل کے آمین کہیے. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن. یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم و منی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. آئیے حضرات اس سے قبل کے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا جائے. مناسب ہی نہیں بلکہ میں ضروری سمجھتا ہوں ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ سب مل کر شاہ بحر بر مالک خوشگوار اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر دونوں عالم کے سرور صاحب انا اعطیناک الکوثر شہین شاہ کون و مکان سید انس و جاں صفت آدمیہ رحمت عالمیہ تتمہ دور زمان حبیب رحمان مالک جنان رسول رسولہ پیغمبر پیغمبرہ اللہ کے محبوب حق مطلوب دانائی غیوب معراج والے کالی کالی زلف والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو تیرانے والے غریبوں پر شفقت فرمانے والے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پوری توجہ کے ساتھ بلند آواز ایک بار اور پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے. ایسے پروگراموں میں کبھی کبھی کہیں کہیں شرکت ہوتی ہے جو آج کا یہ روحانی پروگرام میں دیکھ رہا ہوں.
ماشاءاللہ کہ بیٹھا ہوں جب سے چھوٹے چھوٹے بچے اتنا اچھا لب و لہجہ، اتنی اچھی نعتیں، اتنی اچھی باتیں، اتنی اچھی منقبتیں پڑھنے کے بعد یہ اندازہ لگا یہ بچوں کا کمال نہیں، یہ ان بزرگوں کی تربیت کا کمال ہے۔ انہوں نے ان کو تربیت دے کے پالا ہے، انہوں نے الحمدللہ اپنے بچوں کو سنبھالا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ چراغوں مسجدوں محراب و ممبر بن کے ابھریں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے۔ انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے۔ حضرات ایسے پروگرام، روحانی پروگرام کبھی کبھی ملتے ہیں جو الحمدللہ ابھی مجھے مل گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام۔ کل ہم سیما پوری پروگرام میں آئے، کل پھر حاضر رہنا ہے کبیر نگر میں ہمارے طارق بھائی، کہ پورا خاندان تمام برادران یہ محبت کرتے ہیں، کہا گھر پہ چلنا ہے، ناشتہ کرنا ہے۔ کل ہی کہا گزشتہ شب میں نے کہا کل دن میں انشاءاللہ شام میں آتے ہیں۔ جناب محترم طارق بھائی گئے اور ہم مولانا غلام ربانی صاحب موٹر سائیکل پہ آئے، راستے میں کہا چاہتے ہیں نبی کا ذکر ہو جائے، سرکار غوث اعظم کا ذکر ہو جائے۔ اندر سے کلی دل کی کھلنے لگی، میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے ماشاءاللہ، ہمیں بھی موقع مل جائے تو یہاں ہم پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے بول رہے ہیں الحمدللہ۔ اور کوئی یہ نہیں کہ ہم کوئی باہر کے ہیں، ایسے سمجھیے کہ میں بالکل ان کے گھر کا ایک فرد ہوں۔ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا کہ اس دل میں اجالوں کا بصیرہ نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بصیرہ نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بصیرہ نہیں ہوتا۔ شاعری تو ہمارے مولانا قاسم شمسی صاحب کی ہے، طیب بھائی کی ہے، طاہر بھائی کی ہے، غلام ربانی صاحب کی ہے، یہ پورا خاندان ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ عشق رسول ان لوگوں کے دلوں میں پیوست نظر آتا ہے، تبھی تو چھوٹے چھوٹے بچے اتنا اچھا پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے تمام حضرات کو، اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، پروردگار کربلا والوں کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے۔ شعر سنیں، اس دل میں اجالوں کا بصیرہ نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اور آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور سچ بات ہے، دل کا حجازی بنا دیا، اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا۔ 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا، کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا۔ ماشاءاللہ طارق بھائی نے مشورہ کیا اس پروگرام کا ٹائٹل کیا رکھا جائے۔ عبدالقادر بھائی، مولانا قاسم شمسی صاحب، مولانا طیب صاحب نے غالباً یہی اشارہ دیا کہ جشن غوث الورا کر دیا جائے۔ یہ جانتے ہیں کون غوث اعظم، جن کو زمانہ پیرے پیرا میرے میرا روشن ضمیر سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد قطب الاقطاب غوث الاغواث فرد الافراد حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز الامکانی قندیل نورانی سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہندوستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، مانتی ہے۔ اور غوث اعظم کا نام وہی آتا ہے الحمدللہ جہاں کامیابی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کا نام آ جائے تو بگڑا ہوا کام بھی بن جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، میں شارٹ کٹ میں بہت تیزی کے ساتھ بتاؤں گا کہ چور آیا تھا چوری کرنے کی نیت سے، لیکن میرے غوث اعظم نے نظر کرم ڈال کے اسے ابدال بنا دیا۔ کسی نے اسی لیے تو کہا ہے کہ غریب ہو کے بھی خوشحال بن کے لوٹا ہے، غریب ہو کے بھی خوشحال بن کے لوٹا ہے، سراپا مرشد و فعال بن کے لوٹا ہے۔ نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے، نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے، تو پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا ہے، پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا ہے۔ اور حضرات جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں۔ زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نام ہر آدمی نہیں لے سکتا، اس کو نقل کیا ہے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں، یعنی غوث اعظم کا نام وہی آتا ہے جہاں میرے غوث اعظم چاہتے ہیں۔
میرے غوث اعظم جس سے پسند فرماتے ہیں وہی غوث اعظم کا نام لیتا ہے۔ جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں، اور محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرات الحمدللہ یہ جلسہ آپ کا کامیاب ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ حضرات ایک جسم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک روح ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جسم کو ہم سنوارتے ہیں، بالوں کو ہم صاف کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، داڑھی کو کنگھی کرتے ہیں، کپڑوں کو دیکھتے ہیں کوئی دھبا تو نہیں، ہاتھ پیروں کو دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ کلمات آپ کی سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے جو بات، جو جملہ، جو شعر اچھا لگے سبحان اللہ بولیں۔ حضرات محترم لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ روح کو بھی سنوارنا چاہیے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم جو ہے اسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، حکیم اور طبیب کے چکر لگاتے ہیں، ڈاکٹر کی کلینک کے پاس جاتے ہیں۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو صرف خود ہی نہیں پورا گھر جو ہے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ حضرات ڈاکٹروں کے پاس جا کے مشورے کرنے لگتے ہیں۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے بھی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ آپ کہو گے یوسف رضا سنبھلی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ جسم بیمار کب ہوتا ہے؟ پیٹ میں درد ہو ہم سمجھ لیتے ہیں جسم بیمار ہے، سر میں درد ہو سمجھ لیتے ہیں جسم بیمار ہے، ہاتھ میں درد ہو سمجھ لیتے ہیں جسم بیمار ہے، بخار آ جائے سمجھ لیتے ہیں جسم بیمار ہے۔ حضرات کوئی اور پریشانی آ جائے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جسم بیمار ہے۔ روح کب بیمار ہوتی ہے؟ تو آؤ دلی والوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ حضرات پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں جسم بیمار جب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن روح کب بیمار ہوتی ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ آ جائے روزے رکھنے کو طبیعت نہ کرے سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ حضرات ماں باپ موجود ہو خدمت کرنے کو طبیعت نہ کرے سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ حضرات ماں باپ زندہ ہو یا اور ان کی خدمت کرنے کو طبیعت نہ کرے سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ حضرات ہاتھ ظلم کرنے کو طبیعت، ہاتھ ظلم کرنے کو آگے بڑھیں سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ پیارے مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، غریبوں پر ظلم کرنے کو طبیعت چاہے سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ نماز کا وقت آ جائے نماز کو دل نہ چاہے سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ حضرات زکوٰۃ آپ کے اوپر ہو، فرض ہو، زکوٰۃ نکالنے کو طبیعت نہ کرے سمجھ لو روح بیمار ہے۔ میں زیادہ تمہید میں جانا نہیں چاہتا، دو جملے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، بخار آ جائے، نزلہ زکام آ جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، روح کب بیمار ہوتی ہے؟ جب کسی اچھائی کو طبیعت نہ کرے، برائی کو طبیعت چاہنے لگے تو روح بیمار ہو۔ جسم کا علاج ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور روح کا علاج اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے ہوتا ہے۔ جب برائیوں کو دل بے چین کرنے لگے، تاش اچھے لگنے لگے، شراب کا پوا اچھا لگنے لگے، جوئے بازی میں دل لگنے لگے، زناکاری بدکاری مکاری میں دل بہلنے لگے سمجھ لینا چاہیے کہ روح بیمار ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں جایا جائے، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جایا جائے اور اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں جایا جائے۔ یاد رکھو ان بزرگان دین کی بارگاہ میں جو جاتا رہتا ہے الحمدللہ وہ برائیوں سے پاک ہوتا رہتا ہے۔ حضرات آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، پیارے مسلمانوں چند منٹوں میں چاہتا ہوں بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے۔ سرکار غوث اعظم کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ میرے غوث اعظم بغداد شریف کی سرزمین پر یعنی ایک جگہ نکل کے جا رہے ہیں،
بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا حضرت ایک عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی سب سے افضل نبی بتا رہا ہے، نبی آخر الزماں سے یعنی اعلیٰ بتا رہا ہے۔ میرے غوث اعظم تشریف لائے، کہنے لگے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی آخر الزماں کے بعد مانتے ہیں، سب سے افضل تو ہمارے آقا ہے۔ حضرات محترم، عیسائی میں اور میرے غوث اعظم میں مناظرہ شروع ہو گیا، بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، دونوں باتیں کرنے لگے، لوگ جمع ہیں۔ عیسائی سے کہا گیا تو نبی آخر الزماں کو کیوں نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو اعلیٰ افضل کیوں مانتا ہے؟ کہنے لگا تمہارے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے، اس لیے اعلیٰ مانتا ہوں، اس لیے اعلیٰ مانتا ہوں۔ آؤ آؤ میرے غوث اعظم کی پاور دیکھو۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں یعنی ایک بات سن لے، تو صرف اسی وجہ سے نبی آخر الزماں کو اعلیٰ نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ میں عبدالقادر قبرستان چلتا ہوں، اگر میں ان کا غلام ہو کر مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے نبی کی افضلیت کو تسلیم کر لے گا؟ حضرات میری آواز کچھ متاثر ہے مسلسل پروگراموں کی وجہ سے، لیکن اندر سے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کچھ گفتگو کرنے کا مجھے یہاں موقع مل رہا ہے۔ حضرات پھر کیا تھا، وہ عیسائی کہنے لگا یہ تو معاملہ بہت اچھا ہے، آپ نے بہت پیچیدہ بنا دیا۔ حضرات محترم لوگ جمع تھے، کہا چلیے قبرستان چلتے ہیں، اپنے جا رہے ہیں، بیگانے جا رہے ہیں، چھوٹے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ پیارے مسلمانوں آؤ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ قبرستان میں جانے کے بعد میرے غوث اعظم نے اشارہ کر دیا، یعنی یہ بتاؤ یہ قبرستان ہے، جس قبر کے مردے کو چاہو گے تم نشان لگا دو، زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے فرما دے گا، اشارہ میں کروں گا۔ اس نے ایک میراثی جو گانے بجانے کا کام کرتا تھا یعنی قبر پہ نشان لگایا اور کہا اس قبر کے مردے کو زندہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا، جیسے اشارہ کیا میرے غوث اعظم نے اشارہ کر دیا، حضرات محترم قبر پھٹ جاتی ہے، قبر شک ہو جاتی ہے، وہ مردہ گانے گاتا بجاتا ہوا باہر نکلتا ہے، غوث اعظم کے قدموں میں آ گیا۔ ادھر وہ مردہ زندہ ہو کر غوث اعظم کے قدموں میں آتا ہے، ادھر دوسری طرف عیسائی بھی قدموں پہ آ کے گر کے کہنے لگا یا غوث اعظم نے سمجھ گیا جب بغداد کے عبدالقادر کی شان اتنی اعلیٰ ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا۔ حضرات اللہ والوں کے قریب رہیے، اللہ والوں سے محبت کریے۔ یہ جو دلی ہے راجدھانی، یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے۔ یہاں خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے، حضرت محبوب الہی ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے علماء کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں۔ آپ جانتے ہو اسلام ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا، بڑے آرام سے مل گیا۔ تو ان بزرگوں سے پوچھو جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے پسینہ بہایا ہے، جنہوں نے خون بہایا ہے۔ آؤ آؤ میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہندوستان کے اندر حضرات محترم ایک مسلمان بادشاہ جنگ ہار کے جا رہا تھا، تاریخ میں اس کا نام شہاب الدین غوری آتا ہے۔ ادھر سے غریب نواز آ رہے ہیں اسلام پھیلانے کے لیے۔ حضرات راستے میں یعنی شہاب الدین غوری بادشاہ کے فوجیوں سے ملاقات ہو گئی، ادھر غریب نواز آ رہے ہیں۔ ان فوجیوں نے دیکھا یعنی ہاتھ میں مسلح ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ اللہ اللہ جاری ہے۔ تو فوجی کہنے لگے اے بابا یعنی ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، دلی کے راستے ہی آ رہے تھے، کہا واپس پلٹ جائیے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میرے غریب نواز نے کہا تھا تمہارا بادشاہ تیر تلوار انیا اور بھالے لے کر آیا تھا، میں جو آ رہا ہوں اسلام پھیلانے، نہ تیر پر بھروسہ، نہ انیوں پر بھروسہ، نہ تلوار پر بھروسہ ہے، نہ اپنے تن پہ بھروسہ ہے، مجھے تو مدینے والے آقا کے کرم پہ بھروسہ ہے۔ حضرات آئے، آنے کے بعد مندر کے گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مندر کے گیٹ پہ تبلیغ شروع کر دیا۔ تبلیغ کرنا ہے، سیکھنا ہے تو میرے غریب نواز سے سیکھو۔ تم ہی ہو ہند کے راجہ میرے غریب نواز، لقب ہے تمہارا خواجہ میرے غریب نواز، تمہارے در سے ہمیں صبح و شام ملتا ہے حسن حسین کا صدقہ میرے غریب نواز۔
مسلمانوں تبلیغ آج مسلمان کہتا ہے مولانا داڑھی کیسے رکھے. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ان کی تربیت کا اثر، ان کے بچے بھتیجے جو مولانا نہیں بھی ہیں تب بھی داڑھی چہرے میں نظر آتی ہے. لوگ کہتے ہیں میاں حالات آج کل صحیح نہیں ہیں اور داڑھی کیسے رکھی جائے. میں کہتا ہوں پہلے کے مسلمان وہ ہوتے تھے قسم خدا کی داڑھی بھی رکھتے تھے، ٹوپی بھی اوڑھتے تھے، اسلامی لباس پہنتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، جس سے بات کر لیا کرتے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. ہندوستان کے برابر میں ایک ملک ہے چین، یہاں کوئی نبی نہیں گئے، ایک آدمی گیا تھا تجارت کرنے کی نیت سے. وہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، اسلامی شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتا، جو دیکھتا بات کرتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. جب بات پھیلی تو وہاں کا جو راجہ تھا خدا کہلواتا تھا، اس تک بات پہنچی کہ ایک مسلمان آیا ہے، ایک خدا کی بات کرتا ہے، ایک نبی کی بات کرتا ہے. حضرات راجہ کو بہت زیادہ تشویش ہوئی، اس نے بلاوا بھیجا، فوجی بھیجے. جیسے آپ بیٹھے ہو ویسے ہی وہ مسلمان جو نو مسلم لوگ تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں نماز کا طریقہ سکھا رہا تھا. ان نئے مسلمانوں نے دیکھا یعنی بادشاہ راجہ کے فوجی آئے ہیں، کہا کہ اے ہمارے محسن تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لہذا سائڈ سے نکل جاؤ، حالات اچھے نہیں ہیں. کیا شان تھی. کہا تھا اس مسلمان نے جو انڈیا سے گیا تھا کہ تم اسلام کی طاقت سے واقف نہیں ہو. مسلمان بھاگتا نہیں ہے بلکہ آنے والی غلط ہواؤں کو رخ موڑ دیا کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جو دین پہ قربان ہوتا ہے. مسلمان ہوں یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. حضرات راجہ کے فوجی آگئے، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد راجہ کے پاس لے گئے، پوچھا کیا کیا جائے. کسی نے کہا تلواروں کے سپرد کر دیا جائے، گردن مار دی جائے، کسی نے کہا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، کسی نے کہا کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے. کوئی مشورہ دے رہا ہے. ایک آدمی نے مشورہ دیا 8 دن تک نہ کھانے دیا جائے نہ پینے دیا جائے، اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی. حضرات راجہ کی بات سمجھ میں آئی، اس نے قید خانے میں ڈلوایا. قید خانے میں ڈلوانے کے بعد وہ بھول گیا، اسے پتہ ہی نہیں لگا. 1 سال گزر گیا. جب وہی تاریخ آتی ہے تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا اسے لے کر آؤ، زندہ یا مردہ ہو. حضرات راجہ کے فوجی جب قید خانے کی طرف بڑھ رہے تھے، سوچ رہے تھے زندہ نہیں ہوگا، چیٹیاں اس کے گوشت کو کھا گئی ہوں گی. لیکن آپ جانتے ہو پیارے مسلمانوں اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے. جب قید خانے میں پہنچتے ہیں دل میں تصور تھا زندہ نہیں ہوگا، مر گیا ہوگا. جا کے کیا دیکھتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. قید خانے کے پاس پہنچے. قید خانے کے پاس جانے کے بعد کہا ہم اپنے کاندھے پہ رکھ کے لے کے چلیں، اپنے پیروں سے چلو گے؟ تو کہا تو میں اپنے پیروں سے چلوں گا. تو پھر راجہ کے فوجیوں نے کہا تھا تم زندہ کیسے ہو؟ ایک ہی بات کہی تھی، کہا تھا میرا رب فرماتا ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. راجہ کے فوجیوں نے کہا وہی طاقت دل میں بسانے کے لائق ہے، وہی طاقت عبادت کے لائق ہے جس طاقت کے بلبوتے پہ تم اب تک زندہ ہو. اے نوجوان ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھا کے ہم سب کو مسلمان بنا لیجیے. اسلام پھیلا ہے، اسلام ایسے پھیلا ہے پیارے مسلمانوں، بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے. آواز بھی متاثر ہے. غریب نواز بیٹھے مندر کے گیٹ پہ، بیٹھے ہیں مندر کے گیٹ پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. لڑکی آتی ہیں غیر مسلموں کی، سندور لگے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہے، لٹیوں میں دودھ ہے. مندر کے گیٹ پہ بابا بیٹھے ہیں، غریب نواز بیٹھے ہیں. کہا بابا ہٹ جائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم دودھ چڑھائیں گے. میرے غریب نواز کی زبان سے نکل گیا کیا یہ دیوتا دودھ پیتے ہیں؟ لڑکیاں ٹھٹا کرنے لگی، کہا لگانے لگی، ہنسنے لگی، کہنے لگی بابا ہمارے باپ دادا دودھ ڈالتے ڈالتے مر گئے، شمشان گھاٹ پہنچ گئے، آج تک کبھی دودھ نہیں پیا ہے. ہم اسے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. بابا ہٹیے، ہم دودھ چڑھانا چاہتے ہیں. غریب نواز نے کہہ دیا اے بیٹھیو آج اندر جاؤ تو کہہ دینا مندر کے گیٹ پہ جو بابا بیٹھا ہے اس نے کہہ دیا جی بھر کے دودھ پی لینا. سبحان اللہ. اب دودھ چڑھانا شروع کیا. تاریخ ہند میں ہے دودھ چڑھانا شروع کیا تو حضرات یعنی دیوتاؤں کے منہ کھل جاتے ہیں. لڑکیاں دودھ ڈالتی چلی جا رہی ہیں، دیوتا پیتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کے دودھ پینے کے لیے منہ کھلے اور ان لڑکیوں کے حیرت میں منہ کھل گئے. بڑا بیکار مذہب ہے. لڑکیاں کہنے لگی اب سمجھ میں نہیں آتا پوجا بابا کی کریں کہ ان دیوتاؤں کی کریں. حضرات تو بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولی لڑکیاں بابا یہ بات سمجھا دو پوجا تمہاری کریں دیوتاؤں کی کریں. تو میرے غریب نواز نے کہا تھا یہ خدا نہ میں ہوں
نہ یہ دیوتا خدا ہے، نہ زمین خدا ہے، نہ آسمان خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ ستارے خدا ہے، نہ پیپل کے پتے خدا ہے، نہ یہ آگ خدا ہے، نہ کوئی طاقتور چیز خدا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تمہارے دیوتاؤں کو بھی بنایا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے زمین کے اوپر زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے پھیلا دیا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے۔ لڑکیاں کہنے لگی ہم اپنے مذہب پر لعنت بھیجتے ہیں اور بابا دیر نہ کی جائے، ہمیں جہنم سے بچایا جائے، جنت کا راستہ دکھایا جائے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا جائے۔ کہا تھا آپ نے پڑھ لیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اسلام ایسے پھیلا ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ طارق بھائی کوئی بھی یہاں عالم دین آتے رہتے ہیں، مولانا قاسم شمسی صاحب اور یہاں مولانا طیب صاحب قبلہ، اس گھرانے سے علماء کرام کا لگاؤ رہتا ہے، محبت کرتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ کتنا اچھا سسٹم ان کا ہے۔ میں نے سنا کہ علماء آتے ہیں تو کچھ نہ صحیح تو الحمدللہ چھوٹا سا پروگرام رکھ کے بزرگوں کا ذکر کرا لیتے ہیں، بڑی بات ہے۔ میں صرف آخر میں یہ کہوں گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پیارے مسلمانوں، میری آواز اگر دور تک جا رہی ہو تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، اے میرے گھر والوں، میرے آقا کے غلاموں، اپنے گھروں کے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو۔ لیکن ایک بات سمجھ لینا، بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دینا، گانا بجا کے مت دینا، اپنے بچوں کو یعنی گانا دکھا کے، فلمیں دکھا کے جوان مت کرنا۔ اپنے بچوں کو جوان کرنا ہے تو کربلا کی کہانی سنا کے جوان کرنا۔ زمانے کو بتا دینا یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا، خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھ دے گا۔ تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کے دیکھ ذرا، خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام لکھ دے گا۔ آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سفید داڑھی والے جو بزرگ تشریف فرما ہے، جو لوگ بھی ہے، قسم خدا کی ماں کو پاؤ یا باپ کو پاؤ، دونوں کی خدمت کرو۔ اگر ماں باپ کا چہرہ محبت سے ایک بار کوئی دیکھ لیتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، سرکار نے فرمایا تو 100 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات گھر سے نکلا کرو تو ماں کے ہاتھوں کو چوم کر سر پہ رکھوایا کرو، باپ کے ہاتھ کو چوم کر سر پہ رکھوایا کرو، دعائیں کرایا کرو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ حضرات حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے، اور جو بڑا چھوٹے پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ہمارے آقا تو فرماتے ہیں یعنی اگر گوشت بھی بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسی کے یہاں بوٹی نہ جا سکے تو شوربہ تو پہنچ جائے۔ یہ اسلام ہے۔ ابھی پیچھے امریکہ میں ایک بہت بڑا بدعقیدہ آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ پوچھا گیا تھا کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہا سرکار کی زندگی کے ایک واقعہ نے ہلچل مچا دی ہے۔ کہا کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ سناتا ہوں، تقریر ختم۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار کے صحابہ جلوگر تھے۔ ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، دعا فرما دے۔ سرکار نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا قبولیت کو ترستی تھی۔ انہی صحابہ میں سے ایک آدمی بولا یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھاگ کے جانا چاہتا تھا۔ سرکار نے روک لیا، رک جاؤ، جا رہے ہو باغ میں بیٹا ملے گا، بیٹا مت کہنا، لاڈلا مت کہنا، چہیتا مت کہنا، پیار مت کرنا، اس کا دلار مت کرنا، پیشانی کو بوسہ مت لینا، کلیجے سے مت لگانا، سینے سے مت لگانا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس میں کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے بیٹا 3 دن میں ملے گا۔ میں جانتا ہوں باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہو جن کے باپ نہ ہو۔ جب تم یتیمی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، سینے سے لگاؤ گے، تو یہ 3 بچوں کو اپنے باپ کی یاد آ جائے گی۔ یہ محمد کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے ان علماء کے قریب رہیے، جو علماء کرام ہیں، ان نائبین مصطفیٰ ہیں، ان کے قریب رہیے، سادات کرام کا احترام کیجئے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ حضرات محترم، اپنی بیویوں کا بھی پورا حق ادا کیجئے۔ بیویوں کے چکر میں اپنی ماؤں کی بے قدری مت کیجئے، باپ کی بے قدری مت کیجئے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، پڑوسیوں کا احترام کیجئے، ظلم سے ہاتھ کو روکیے، نماز وقت پہ پڑھیے۔ میں صرف یہ کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ ہے مسلمان تو پھر شان مسلمانی لا، دعوی ایمان ہے تو کردار بھی ایمانی لا، تو بگولوں کی طرح اٹھتا
ویرانوں سے، اس ارادے سے کہ ٹکرائیں گے طوفانوں سے۔ اب یہ حال ہے کہ تو خود کو بھلا بیٹھا ہے، مائع عزت مسلم کو لٹا بیٹھا ہے۔ تو چمکتا تھا صداقت کا پیکر بن کر، عدل و انصاف کی کشتی کا کنارہ بن کر، درس دیتا تھا مساوات کا تو عالم کو، اپنے ہی زلفوں کے روتا ہے پیچ و خم کو۔ چل رہا ہے قبلِ اول تمہارا آگ میں، تم سوئے ہوئے ہو زندگی کے راگ میں۔ الہی بھیج دے ایسے کسی مجاہد کو، اٹھے جو ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفیٰ بھی، ستم رہے نہ ستم کیش کا زمانہ ہو، ہر ایک زباں پر توحید کا ترانہ ہو۔ علی کی زلف کار لو، عمر کا اقتدار لو، حسن کا اعتبار لو، حسین کا شیار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، قدیم یادگار لو، مثال شاندار لو۔ ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو، محمدی پیام لے، حتیم کعبہ تھام لے، فضیلت تمام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کی کان لے، بہادری کی کان لے، رضا کا ہاتھ تھام لے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، جمال یار کی رانائیاں بیانہ ہوئی، بہت ہی کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ ابھی اور زندگی دے کہ ہے داستان دھوری، میری موت تک نہ ہوگی کبھی داستان یہ پوری۔ میری پوری تقریر میں کہیں بھی کوئی سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، واقع ہو گئی ہو، میں تمام لوگوں کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی قصہ لطیف نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ چمن باقی رہا تو پھول کھلتے رہیں گے، زندگی رہی تو ہم ملتے رہیں گے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ ایک بار اور پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔